शैतान हमारा दुश्मन है। वो जिक्र करने वाले बंदे के रास्ते में रोड़े अटकाता है, और ये रोड़े दो तरह के होते हैं, कभी शुबहात के जरिए से और कभी अस्सलामु अलैकुम। स्प्रेड ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये हमने अल्लाह को याद किया। और अल्लाह बंदे को कैसे याद करते हैं कि अल्लाह जब बंदे के ऊपर हालात भेजते हैं तो नरमी का मामला करते हैं, अपने बंदे की मदद फरमा देते हैं। ये अल्लाह अपने बंदे को याद कर रहे होते हैं। ऐ मेरे बंदे, तू मुझे माजरत के साथ याद करना, मैं तुझे मगफरत के साथ याद करूंगा। ऐ मेरे बंदे, तू इताअत के जरिए मुझे याद करना, मैं इनायत के जरिए तुझे याद करूंगा। कुरान मजीद में इन्हीं लोगों को जो कसरत से जिक्र करते हैं उलुल अलबाब, अक्लमंद लोग कहा गया, कि जो अल्लाह को कसरत से याद करने वाले लोग हैं ये अक्लमंद लोग हैं। शैतान हमारा दुश्मन है। वो जिक्र करने वाले बंदे के रास्ते में रोड़े अटकाता है, और ये रोड़े दो तरह के होते हैं, कभी शुबहात के जरिए से और कभी शहवात के जरिए से। शुबहात के जरिए का क्या माना कि दिल में शुबह डाल देता है। अल्लाह ताला के वजूद के बारे में, शरीयत के बारे में, अहकाम शरीयत के बारे में, और ये चीज उस बंदे को कुफ्र तक पहुंचा देती है। शरीयत की किसी चीज में शक करना ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश्शक्की वश्शिर्क वश्शिकाक वन्निफाक वसूइल अखलाक। यानी शिर्क जो इतना बड़ा गुनाह है, उससे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक से पनाह मांगी अल्लाह की, क्योंकि ये शक इंसान को बर्बाद कर देता है। तो शैतान शुबहात के जरिए से, शुकूक के जरिए से इंसान को बर्बाद करता है। हमारे मशाइख ने कहा कि तुम्हें अगर किसी चीज के बारे में कोई शक पैदा हो जाए तो तुम उसको भी अल्लाह की खातिर छोड़ दो। अल हलाल बैयन वल हराम बैयन, हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है। उनके दरमियान में कुछ चीजें होती हैं जो मुश्तबे होती है। अगर कोई ऐसी चीज हो तो अल्लाह के लिए उसको भी छोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम मुत्तकी बन जाओगे, अल्लाह के दोस्त बन जाओगे। और ये अभी से नहीं काम शुरू हुआ, बहुत पहले से। चुनाचे 10 हिजरी मक्का मुकरमा में एक खातून थी, सैयदा बदिया उनका नाम था। उनके हालात जिंदगी में लिखा है कि उनको ये खबर मिली, फला इलाके के लोग अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, सिर्फ बेटों में जमीन तकसीम कर देते हैं। उन्होंने उस इलाके के जो फल थे वो खाने छोड़ दिए कि मुझे क्या पता ये फल उस बाग का है जिसकी मिल्कियत सही है या शरअन ठीक नहीं है। शक पैदा होने पर फल खाने छोड़ दिए। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया, हजरत मेरी बकरी गुम हो गई, तो मैं तलाश करो। चंद दिन के बाद आया, हजरत कोई पता नहीं चलता। तो मैं अच्छा ये बताओ बकरी की उम्र कैसे होती है? उसने कहा जी कि इतने साल बकरी की उम्र होती है। तो जितने साल उसने कहा उतने साल हजरत ने मार्केट से बकरी का गोश्त लेकर खाना छोड़ दिया। मुझे क्या पता ये चोरी की बकरी का कहीं गोश्त हो जो मुझे दे दिया जा रहा। तो शक वाली चीज, शुबह वाली चीज, उसको अल्लाह के लिए छोड़ देना, ये तकवा है। और आज हम बैरून मुल्क के रेस्टोरेंट से चीजें खाना पसंद करते हैं। भाई उन्होंने क्या चीज उसमें डाली, क्या पकाया, हमें तो नहीं पता। अगर हम खाएंगे तो अपना बातिन का नुकसान करेंगे, अपनी रूहानियत का नुकसान करेंगे।
اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل منور ہو تو ہمیں شبہ والی ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. ابو عقبہ رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے. مسجد نبی میں نماز پڑھ کے نکلے تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کی جیب میں کچھ دینار تھے، وہ گر گئے. تو دوبارہ گئے لینے کے لیے. ایک جگہ انہیں دینار پڑے ہوئے مل گئے، مگر دل میں خیال آیا ضروری تو نہیں کہ یہ میرے ہو سکتا ہے کسی اور کے گرے ہوئے ہو. اس خیال کے آنے کی وجہ سے انہوں نے ان دیناروں کو نہیں اٹھایا کہ کیا پتہ یہ کسی اور کے ہوں. تو اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز میں شک پڑ گیا اب اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دو. اور دوسرا طریقہ ہے کہ شیطان انسان کو شہوات کے ذریعے سے گراتا ہے. اس کے ذہن میں نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات پیدا کرتا ہے. ہمارے مشائخ نے اس کا سمپل حل بتایا کہ تم ایسے خیال کو ذہن میں ٹکنے ہی نہ دو. جیسے یہ خیال ذہن میں آئے تم اللہ کو یاد کرو تاکہ یہ خیال ذہن سے فوراً نکل جائے. اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ کے فون پہ اگر کسی کا میسج آتا ہے، اس کو پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ آپ کا اختیار ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتا، پڑھیں گے تو پھر اس کے بارے میں آپ سوچیں گے. اسی طرح شیطان ذہن میں خیال کا میسج بھیجتا ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ کا خیال ہے اس کو کھولنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. آپ اس کو نہ پڑھیں، اگنور کر دیں، کوئی نقصان نہیں دے گا. خیال کا ذہن میں آ جانا یہ برا نہیں ہے. خیال کا خود ذہن میں لانا اور اس کو ذہن میں جمانا یہ برا ہوتا ہے. جس میں بندے کا اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز پر اس کی پکڑ بھی نہیں فرماتے. شریعت کا مسئلہ ہے جنگلی ہرن اور اڑتے پرندے کو کوئی شخص بیچ نہیں سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا جی کہ جنگل میں فلاں ہرن پھر رہا ہے، میں آپ کو بیچتا ہوں، پیسے مجھے دے دیں. اس کی بے ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کہ چیز کے اوپر قبضہ اختیار نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے. اڑتے پرندے پر اختیار نہیں ہے. تو جب غیر اختیاری چیز کی بے نہیں ہو سکتی تو غیر اختیاری جو خیالات آتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کی پکڑ نہیں فرماتے. یہ تو تمہارے اختیار میں ہی نہیں تھا، ہم تمہاری پکڑ کیسے کریں. غیر اختیاری خیالات کا آنا نہ معصیت ہے نہ مرض ہے. یہ کوئی مرض کی بات نہیں ہے. نیک لوگوں کو بھی خیال آ جاتے ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے، اس کو ذہن میں جگہ نہ دی جائے. اب اس کی ترتیب یہ ہے، پہلے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم وسوسہ کہتے ہیں، اور پھر وہ انسان کے اندر شہوت کو ابھارتا ہے. اور جب شہوت ابھرتی ہے تو انسان اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے. تو وسوسہ، پھر شہوت، پھر عمل، یہ تین سیڑھیاں ہیں جو انسان چڑھتا ہے. اگر اس نے وسوسے کو شروع میں رد کر دیا تو یہ انسان کے لیے عبادت بن جائے گی. اس پر اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے کہ شیطان نے گناہ کا خیال ڈالا مگر میرے بندے نے اس کی بیعت پہ لبیک نہیں کہا، اس کی بات کو ماننا نہیں. تو وسوسے کو اگر شروع میں رد کر دیں گے تو یہ عبادت بن جائے گی، اور اگر اس وسوسے کو سوچنا شروع کر دیں گے تو یہ چیز عادت بن جائے گی. وسوسہ انسان کے اندر شہوت کو بیدار کرتا ہے، شہوت انسان کے اندر عمل پیدا کر دیتی ہے، اور عمل بالآخر عادت بن جایا کرتی ہے. اب ذہن میں آنے والا ہر خیال یا تو عبادت بن سکتا ہے یا عادت بن سکتا ہے. اگر رد کر دیں گے تو عبادت بنے گا، اللہ کی طرف سے ہمیں اجر ملے گا، اور اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو بالآخر گناہ کر بیٹھیں گے اور یہ عادت بن جائے گی.
اس لیے ہمارے مشائخ نے وقوف قلبی کی تلقین کی. وقوف قلبی کا کیا معنی؟ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہونا. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر گھڑی ہر آن دل میں اللہ کی طرف ہو دھیان. تو جب کیفیت ایسی ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جانا، تو پھر یہ چیز انسان کو نقصان نہیں دے سکتی. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور جی ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ذہن میں خیال نہ رہے، لیکن ہم کمزور ہیں. شیطان اتنا زور کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے. تو ہمارے مشائخ نے کہا کہ ایسے وقت میں جب گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو، انسان یہ سوچے اگر میں یہ عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ سے سلب ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا میں مستحق بن جاؤں گا. تو نعمتوں کے سلب ہونے کی اور عذاب میں جانے کی بات اگر آپ سوچیں گے تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. قرآن مجید کی آیت ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اے اللہ مجھے آپ ایسے وساوس سے نجات عطا فرما دیجیے، شیطان بدبخت کو میرے اوپر اختیار نہ دیجیے. اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک نہیں دیے. اللہ کے لیے شیطان کو روکنا آسان ہے. حضرت قسطلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے پہرے کے لیے اپنے گھروں کے باہر کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی ان کو ملنے کے لیے آئے تو وہ کتا نئے بندے کو دیکھ کے بھونکتا ہے. اب اس بندے کے پاس 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہیں سے واپس اپنے گھر چلا جائے. اگر گھر چلا گیا تو اس کو اپنے اس دوست سے کبھی بھی وصل نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو راستے سے واپس آ گیا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کتے کے ساتھ لڑنا ہی شروع کر دے ڈنڈا لے کے. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوست کو اطلاع دے، اس کو پکارے، جی ذرا اپنے کتے کو آپ کنٹرول کیجئے. ہم نے دیکھا ہے کہ جس بندے نے کتا رکھا ہوتا ہے نا، وہ کتے کو اشارہ کر دیتا ہے، ٹونی پیچھے ہٹ جاؤ، تو کتا دم دبا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنے مالک کی بات کو مانتا ہے. تو حضرت قسطلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان اللہ رب العزت کے دروازے کا کتا ہے. جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے یہ کتا اس کو بھونکتا ہے. اب شیطانی وساوس کی وجہ سے ذکر کرنا چھوڑ دینا، مراقبہ چھوڑ دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. یا پھر ہم شیطان کے ساتھ لڑتے ہی رہیں، یہ بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے. عقل مندی کی بات یہ ہے ہم اللہ سے مدد مانگیں، اے اللہ مدد فرما دے اور ان وساوس سے ہمیں نجات عطا فرما دے. جب اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے تو شیطان کے وساوس ختم ہو جائیں گے، ہمارے لیے اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بن آہ سحر گائی. تہجد کا وقت اس کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے. انسان گھر میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، کئی مرتبہ باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو خوب تنہائی ہوتی ہے. اس وقت میں اٹھ کے اگر مصلے پہ بیٹھے اور اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلائے، یا اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے. اس دعا کی برکت آپ دیکھیں گے کہ وسواس کم ہو جائیں گے. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ ذکر کے دوران جتنے وساوس زیادہ آتے ہیں بندے کو اس پر انعام بھی اتنا زیادہ ملتا ہے.
जितनी कोशिश करेंगे अल्लाह को याद करने की, अल्लाह ताला की तरफ से उतना इनाम मिलेगा। अल्लाह ताला की नजर इनायत उतनी ज्यादा होगी। इसको कहते हैं अदले का बदला। पूरी दुनिया में यह कानून जारी और सारी है, अदले का बदला। आप गौर करें, सारी जिंदगी परिंदे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, और जब परिंदे मर जाते हैं तो उनको कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं। सारी जिंदगी इंसान जमीन की दी हुई सब्जी